السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان کا مہینہ سارا ہی برکتوں کے حصول کا مہینہ ہوتا ہے اور بخششوں کی طلب کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، اس سے عاجزانہ سوال کرنے کا، بھیک مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس کی طرف سے شاہانہ عطا کا مہینہ ہے. لیکن یہ وہ دن وہ ہیں، یعنی آخری عشرہ، جو اس مہینے میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور ان دنوں میں بھی اس جمعے کو ایک امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے، جس جمعے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں. دو طرح کے عبادت کرنے والے آج سارے عالم اسلام میں اس جمعے کی برکتوں سے فیض کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا گیا ہے، یعنی وداع ہونے والا جمعہ یا وداع کیا جانے والا جمعہ. دو طرح کے وداع کرنے والے آئے ہیں آج. ایک وہ ہیں جو بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ان اندیشوں میں مبتلا ہو کر آئے ہیں کہ خدا جانے اس رمضان سے ہم پوری طرح استفادہ کر بھی سکے یا نہ کر سکے. جو امیدیں تھیں عبادت کی توفیق ملے گی، وہ ہماری امیدیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ پوری ہو سکیں یا نہ ہو سکیں.
ہماری غفلتیں کتنی ہمارے آڑے آئیں، کتنی دعاؤں میں ایسے نفس کی ملونی کے کیڑے شامل تھے کہ وہ دعائیں مقبول نہ ہو سکیں، ہم نہیں جانتے۔ تھوڑے دن اب باقی ہیں، بس اے خدا ہم اس جمعے کو اس جذبہ خلوص کے ساتھ ودا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے بعد سارا سال ہمیں جمعے میں حاضر ہونے اور جمعے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخش۔ جو کمیاں اس جمعے میں ہم سے رہ گئی ہوں وہ سارا سال کی عبادت میں ہمیں پوری کرنے کی توفیق بخش۔ ہم اس جمعے کو بحیثیت جمعہ ودا کرنے نہیں آئے، کیونکہ جمعے سے تو مومن کا تعلق ایک لازمی اور ابدی تعلق ہے جو کٹ نہیں سکتا۔ ہم اس مسجد کو ودا کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے عہد کو اور پختہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ التجائیں لے کر آئے ہیں کہ اے اللہ تو نے ایک دفعہ اپنی عبادت کا مزہ ہمیں چکھا دیا، اب اس نعمت کو ہم سے واپس نہ لے لینا، ہمیں توفیق نہ دینا کہ ہم اس پیار کے تعلق کو توڑ لیں تجھ سے، اور جو تیرے وصال کا مزہ ہمیں پڑ چکا ہے اس مزے کو دوام بخشنا۔ اس جمعے کی خاص نعمت، اس کی خاص برکت کے صدقے ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ آئندہ اپنے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق قطع نہ ہونے دینا۔ بس ہم اس ماحول، اس مقدس پیار کے ماحول کو تو ودا کر رہے ہیں جو خاص قسمت کے ساتھ سال میں ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے، لیکن ان نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اس ماحول کی برکتیں ہمارے ساتھ دائم رہیں گی اور وہ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گی۔ وہ عبادت کے رنگ جو ہم نے سیکھے اس رمضان میں اور خصوصاً اس آخری عشرہ میں، وہ عبادت کے رنگ ہم سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ ان دعاؤں اور التجاؤں کے ساتھ ہم اس خاص ماحول کو ودا کرنے کے لیے تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں۔ ایک یہ لوگ ہیں جو جمعۃ الوداع کا خاص انتظار کیا کرتے ہیں اور خاص ولولوں اور امنگوں کے ساتھ خاص آرزوؤں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے وہ اس خاص موقع پر ان مقدس لمحات کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ لیکن حسرت کا مقام یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ایک اور رنگ میں ودا کرنے کے لیے آئی ہے۔ وہ الوداع کہنے آئی ہے جمعہ کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے عبادتوں کو، وہ الوداع کہنے آئی ہے اللہ کے گھر کو۔ وہ زبان حال سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا یہ چند دن جو تیری عبادت کے ہم نے کاٹے بڑے تلخ تھے، بہت بوجھ تھا ہمارے دل پر، بڑی مصیبت کی زندگی ہم نے گزاری، اس سے زیادہ تو اور کیا چاہتا ہے؟ جو سجدے کرنے تھے ہم نے کر لیے، جو راتوں کو اٹھنا تھا اٹھ لیا، جو تیری خاطر تکلیف برداشت کرنی تھی کر لی، اب ہم تجھے الوداع کہنے آئے ہیں، تیری رحمتوں اور نعمتوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، تیرے گھر کو الوداع کہنے آئے ہیں، جمعوں کو الوداع کہنے آئے ہیں، نمازوں کو الوداع کہنے آئے ہیں۔ لیکن ہماری ایک بات مان کہ یہ آج کی نمازیں ہمارے سارے سال کی نمازوں کی کفیل ہو جائیں، آج کی عبادت سارے سال کی عبادت کی ضامن ہو جائے اور اس کی قائم مقام بن جائے، بس ہم تجھے رخصت کرتے ہیں، جا تو اور تیرے وفادار عبادت گزار اب سارا سال ان دونوں کا تعلق قائم رہے، لیکن ہم اب تجھے پھر نظر نہیں آئیں گے۔ کچھ ودا کرنے والے ایسے بھی ہیں، وہ منہ سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن جمعے کے بعد، اس جمعے کے بعد جب رمضان کے دن گزر جائیں گے اور عام رمضان کے عام دن آئیں گے تو ان کا عمل
اپنی آج کی دعاؤں اور التجاؤں کی یہی تشریح کر رہا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. دیکھو تمہارے عمل بظاہر کتنے مقدس کیوں نہ ہوں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ اعمال کی کنوں سے واقف ہے، وہ تمہارے دلوں کی پاتال پر نظر رکھتا ہے. اس لیے زبانیں تمہاری جو بھی کہتی رہیں، اعمال کی زبان خدا سنے گا اور انہی کے مطابق اسی زبان کے مطابق تم سے سلوک کرے گا. بس ایسے وداع کہنے والوں کو میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ دیکھو اگر تم خدا سے وفا کا تعلق چاہتے ہو تو اس سے وفا کرو، اگر خدا سے پیار اور محبت چاہتے ہو تو اس سے پیار اور محبت کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی ایسی قدر نہیں ہے کہ اس کے قریب آنے کے بعد اس سے دور جانے کی خواہش دل میں پیدا ہو. یہ تو ایک ایسا پیارا وجود ہے، ایسا محبوب وجود ہے، اس کی کوئی مثال اور نہیں ہے. ایک ہی ہستی ہے جو فقیر المثال ہے اور وہ ہمارا رب ہے. اس کے دو طرح کے احسانات ہم پر ہیں. ایک وہ احسانات جو یک طرفہ جاری رہتے ہیں اور مقابل پر خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ پوچھتا ہے، نہ پرواہ کرتا ہے. کافر ہو یا مومن ہو، اس کی رحمانیت کے عام جلووں کے تابع ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. لیکن جہاں تک دعا کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا تقاضا اپنے بندوں سے یہ ہے کہ یہاں دو طرفہ رستہ چلے گا. یہ تعلق وہ نہیں ہے جو یک طرفہ چلے. اگر تم دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو تمہیں میری باتوں کو بھی قبول کرنا پڑے گا. چنانچہ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کے دو پہلو ہیں جو قابل توجہ ہیں. پہلا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، یعنی جب بھی میرے بندے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دے کہ میں قریب ہوں. اتنا فاصلہ بھی نہیں رہنے دیا جو الفاظ کو سوال سے اور جواب سے دور کر دیتا ہے. یعنی ایسے الفاظ بھی بیان نہیں فرمائے جو سوال اور جواب کے درمیان میں حائل ہو جائیں. فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں تو کھڑا ہوں، سن رہا ہوں ان کی باتیں، کوئی چیز حائل نہیں ہے ان کے اور میرے درمیان. یہاں عام سوال کا ذکر نہیں ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ جو جس طرح چاہے اپنی مرضی سے مجھے آوازیں دیتا پھرے، تلاش کرتا پھرے، میں ہر ایک کے قریب ہوتا ہوں. اس سوال کی اور اس کے جواب کی حکمت کی چابی، اس کو سمجھنے کے لیے جو حکمت درکار ہے اس کی چابی سالکا کے لفظ میں ہے. اے محمد جب تجھ سے سوال کرتے ہیں تو پھر میں قریب ہوں. یہاں کا لفظ اگر اڑا دیا جائے تو یہ آیت اور معنوں میں اور معنی اختیار کر لے گی اور عام ہو جائے گی. اذا سال عبادی انی فانی قریب سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ جب چاہے جس طرح چاہے سوال کرے میرے بارے میں ہمیشہ مجھے قریب پائے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا. فرماتا ہے اذا سال کا عبادی، اے محمد جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں پھر میں قریب ہوں. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ بیان فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش کا. ہر چیز جس کی دنیا میں جستجو کی جاتی ہے اس کی جستجو کے اپنے ڈھنگ ہوتے ہیں، اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے اسلوب ہوتے ہیں.
तेल वाले भी खुदा की एक नेमत की जस्तजू करते हैं जब वो जमीन की तह से तेल के खजाने दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। धातुओं की तलाश करने वाले भी जस्तजू कर रहे होते हैं अपने रब की एक नेमत की। पानी की तलाश करने वाले भी एक नेमत की जस्तजू करते हैं। हीरे जवाहरात की तलाश वाले भी जस्तजू करते हैं। लेकिन हर एक का एक अपना असलूब है, एक अलग ढंग है। आवाजें देकर तो तेल के जेरे जमीन चश्मों की आवाजों का जवाब नहीं आ सकता। हर धात की अपनी एक आवाज है। उस धात की आवाज को सुनने के लिए उस आवाज को पहचानने वाले आले की जरूरत हुआ करती है। उन माहिरीन की जरूरत होती है जो इस फन को जानते हैं। अगर उन माहिरीन की तरफ रुजू ना किया जाए और बराह रास्त लाखों करोड़ों इंसान भी तेल की तलाश में निकल जाएं या सोने और हीरे जवाहरात की तलाश में निकल जाएं, उनको वो कामयाबी नहीं हो सकती जब तक माहिर फन से रुजू करके उस इल्म को सीख न लें। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मोहम्मद, तू है इस मुकाम पर फाइज कि दुनिया को बता सके कि मैं कैसे मिलता हूं। तेरी तरफ रुजू नहीं करेंगे तो मुझे नहीं तलाश कर सकेंगे, और जब तेरी तरफ रुजू करेंगे तो मुझे इतना करीब पाएंगे तो गोया तू भी बीच में हायल नहीं रहा। मैं बरह रास्त उनकी आवाज सुन रहा हूं और उनके करीब हूं और उनको मैंने पा लिया है। इस मजमून में गौर करने से मालूम होता है कि दुनिया में जो हजारों लाखों इंसान खुदा की तलाश में भटकते रहते हैं, क्यों उनको खुदा की तरफ से जवाब नहीं मिलता। अंग्रेजी शुआरा में से एक शैले है, वो दहरिया था, लेकिन वो अपने मुतालिक लिखता है कि मैं दहरिया बना हूं पूरी तलाश के बाद। मैं गारों में भी गया और सहराओं में भी गया और खूबसूरत वादियों में भी गया और मैंने अल्लाह को पुकारा और कहा, ऐ खुदा आ और मेरी सबात कर। लेकिन किसी खुदा की आवाज मुझे नहीं आई। बस मैं दहरिया होने में हक बजानिब हूं। अगर वो तेल की तलाश में इसी तरह निकलता और आवाजें देता फिरता कि ऐ तेल के चश्मों में तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता हूं, मुझ पर जाहिर हो, तो वो तेल की हकीकत से भी इनकार कर देता, क्योंकि उसने उन रसूमात का हक अदा नहीं किया जो रसूमात एक खास चीज की तलाश के लिए लाजमी हुआ करती हैं। इसी तरह हाल ही में रूस के खलाई सफर पैमा जब ऊपर गए तो उनमें से बाज ने बड़ी ताली के साथ गोया खुदा को आवाज दी, और इन्नी करीब की कोई आवाज उसको नहीं आई। क्या वजह है? अव्वल तो खुदा को बुलाने का जो हक है, उसकी तलाश का जो हक है, वो अदा नहीं किया गया। दूसरे, वो संजीदगी और खुलूस इन आवाजों में नहीं पाया जाता था जो खुदा को पुकारने के लिए जरूरी है। इज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब में लफ्ज इबादी में एक प्यार का भी इजहार है, एक शफकत का भी इजहार है। ये कुरान करीम का असलूब है कि जब अल्लाह ताला बंदों को अपनी तरफ मंसूब करता है तो एक खास मुकाम अता फरमा रहा होता है उनको। इज़ा सालकन नासो नहीं फरमाया कि जब अवामुन नास लोग तुझसे सवाल करें तो मैं करीब हूंगा। फरमाया, मेरे बंदे, मेरी तलाश करने वाले जो हकीकत में मुझसे प्यार रखते हैं और मेरे बगैर रह नहीं सकते। ये वैसा ही नक्शा है जैसे बेकरार मां अपने बच्चे की तलाश में निकली हो और वो बच्चा किसी के पास हो, ढूंढती, परेशान, गिरिया और जारी करती हुई हर तरफ, जिस तरफ उसका सर उठे वो चली जाए और हर मिलने वाले से पूछे, हर मुसाफिर से पूछे कि मेरा बच्चा कहां है। जो उसकी बेकरारी की हालत होती है,
اس کا اندازہ کیجئے اور پھر اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ایسا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضر ہوتا ہے تو جس طرح وہ شخص جس کے پاس بچہ موجود ہو بڑے مسکرا کر اور شفقت اور یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کرتا ہے کہ ہاں تیری مراد پوری ہو گئی، تیرا بچہ میرے پاس ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں کے سوال کو سن کر بچہ چیخ پڑتا ہے اندر سے اور بے قراری سے بلاتا ہے کہ اے ماں میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں یہاں ہوں۔ یہ نقشہ ہے جو اس آیت میں کھینچا گیا ہے کہ تم صحیح جگہ پہنچ چکے ہو، میرے محبوب محمد کے پاس آ گئے ہو، میں جس کے پاس ہمیشہ رہتا ہوں، ایک لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہوا، نہ کبھی اس کے ساتھ اس سے جدا ہو سکتا۔ بس اے تلاش کرنے والوں، طوبیٰ لکم، مبارک ہو تمہیں، خوشخبریاں ہوں کہ تم صحیح مقام پہ پہنچے، انی قریب، میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں تمہیں آواز دیتا ہوں کہ میں موجود ہوں۔ یہ ہے وہ پہلا حصہ تعالیٰ کا عبادی انی فانی قریب، جس کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ کس طرح آپ نے خدا کو پایا، کس طرح خدا آپ کے ساتھ رہا، اور جتنا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ جوڑتے چلے جائیں گے اتنی ہی خدا کی قربت نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ بس اسی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ہونے کا مضمون بھی بیان فرما دیا گیا، اور ساتھ ہی وسیلے کی حکمتیں بھی بیان فرما دی گئیں۔ غلط معنی جو وسیلے کو پہنائے جاتے ہیں ان کی نفی بھی فرما دی۔ بعض لوگ جو شرک کرتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شرک کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں یہ بت ہمارا وسیلہ ہیں، فلاں ارباب جو ہیں اللہ کے سوا وہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ تم بھی تو وسیلہ پکڑتے ہو، تم نے بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہ فرق اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ بات کے تعلق کے لیے یہ نہیں فرماتا کہ ہر دعا محمد کے وسیلے سے کرو، محمد مصطفیٰ کو پیغام دو، وہ آگے مجھے پیغام دیں، پھر میں جواب ان کو دوں گا اور وہ تمہیں پہنچائیں گے، یہ کوئی شرط نہیں رکھی۔ محمد مصطفیٰ کے قرب کا نام وسیلہ ہے، آپ سے محبت کا نام وسیلہ ہے، آپ سے عشق کا نام وسیلہ ہے، آپ کی مطابعت کا نام وسیلہ ہے، مگر جہاں تک تعلق باللہ کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں خود براہ راست ہر پکارنے والے کی پکار کا آواز دوں گا، کا جواب دوں گا، اور میرے اور میرے بندے کے درمیان اس سوال و جواب کے دوران کوئی اور وجود حائل نہیں ہوگا۔ ایک تعلق ہے آقا کا بندے سے، اور کوئی تیسرا آدمی اس دوران میں اس کے درمیان حائل نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ بھی میری باتوں کا جواب دیا کریں، براہ راست جواب دیا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کو اپنی عبادتوں کا قائم مقام نہ سمجھ لیں کہ اے خدا چونکہ تیرا محبوب رسول جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی وہ عبادتیں کر چکا ہے، وہ تجھے بہت پیارا ہے، اس لیے تو ہماری سن لے، اس وسیلے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس لیے تم اس سے تعلق جوڑو اور اس کے احسان تلے ہمیشہ اپنی روحوں کو دبا ہوا محسوس کرو، اپنے سروں کو جھکا ہوا محسوس کرو، اس پر درود بھیجو، یہ ہے وسیلے کا مطلب۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی
اگر تعلق جوڑنے کے بعد ویسے افعال نہیں کرو گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، لازماً ان کی مطابقت کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، تب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کا مضمون شروع ہوگا، تب اجیب و دعوت الداعی کا مضمون شروع ہوگا۔ بس فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے تقاضے کیے ہیں اس مضمون کو بیان فرما دیا گیا، اور دوسری آیات اس کو کھول دیتی ہیں اور بہت سی جگہ پر کہ استجابت للہ کا معنی کیا ہے۔ اس کا خلاصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اپنے رب کے تقاضوں کا بہترین جواب دیا، بس لمبی بحث کی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ خلاصتاً استجابت للہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان معنوں میں پھر آپ وسیلہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے وہ تمام آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا پیار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا خلوص اور عشق اور وارفتگی اور قربانی کا تعلق، یہ سارا مضمون اس میں آ جاتا ہے استجابت کس کو کہتے ہیں۔ بس اگر استجابت کا حق انسان ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی پکار کو ضرور سنوں گا، اور جب خدا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو لازماً پورا کیا کرتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور انسان کے وسیلہ ہونے کا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ دو قسم کی دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں، ایک براہ راست دعا اور ایک اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کی دعا اپنے پیاروں کے لیے یا اپنی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں دعاؤں کا فلسفہ ان آیات میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تم سے اجابت کا معاملہ اس شرط پر کرتا ہوں کہ تم میری باتیں مانو، اگر میرے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہیں مانو گے تو ان سے جو دعائیں تم کرواؤ گے وہ بھی قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ بنیادی اصول ہے۔ جب جو اصول میں نے اپنے لیے مقرر کیا وہی اپنے پیارے کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ مجھ سے تعلق رکھو گے، میری باتوں کا جواب دو گے، میری باتوں کو تسلیم کرو گے تو میں تمہاری سنوں گا، اور اگر دوسرے راستے سے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر تمہارے لیے دعا کریں گے لیکن تم نے ان کی باتیں نہیں مانی ہوں گی تو میں ان دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر وہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو میں اس استغفار کو قبول نہیں کروں گا۔ اب تعجب کی بات ہے، بظاہر یوں لگتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا قدر کم ہو رہی ہے۔ اتنا عظیم الشان رسول، اتنا پیارا، جس نے اپنی ذات کو ضم کر دیا باری تعالیٰ میں، اس کو خدا فرما رہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی تو نے دعائیں کی ان کے لیے تو میں نہیں سنوں گا۔ لیکن اصل مفہوم کو لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ وہی مضمون چل رہا ہے جو اذا سألک عبادی انی فإنی قریب میں بیان ہوا تھا، اور اس کے بعد خدا نے فرمایا تھا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ دعائیں سنوں گا لیکن استجابت تو کرو، پہلے میری باتوں کا بھی تو کچھ خیال کیا کرو۔ تم یک طرفہ ہی سناتے رہو گے ہمیشہ۔ یک طرفہ رحمتوں کا دور بہت وسیع ہے، وہ تمہیں مل چکی ہیں،
ساری رحمانیت کی چادر تمہارے اوپر چھائی ہوئی ہے اور اس کے سائے پلے تم پرورش پا رہے ہو، ساری ربوبیت کا فیض تمہیں پہنچ رہا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں اب معاملہ دونوں طرف سے جاری ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری باتیں مانا کرو۔ اور یہی مضمون آگے چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اے محمد، تو اپنی رحمت اور شفقت کے نتیجے میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، ان کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، ان کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے، لیکن میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، وہ تیری باتیں نہیں مانتے، تیری طرف توجہ نہیں کرتے، حقیقت میں تجھ پر ایمان نہیں لاتے، تجھ سے محبت نہیں رکھتے۔ اس لیے تیری محبت کا تقاضا یہ ہے، میرا تیرے سے پیار اور ایک خاص مقام کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان دعاؤں کو رد کر دوں جو ان ناشکرے لوگوں کے لیے تو کرتا ہے۔ بس دعائیں چاہے براہ راست کی جائیں، چاہے بالواسطہ کروائی جائیں، یہ بنیادی فلسفہ ہے جس کو بھول کر دعا کرنے والا یا کروانے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی مضمون خلافت کے ساتھ تعلق میں بھی ہے۔ بے شمار لوگ میں نے دیکھا حضرت مسلم موعود کو خط لکھا کرتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کو خط لکھتے تھے، مجھے بھی لکھتے ہیں۔ میری ذات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، ناقابل بیان ہے وہ کیفیت جب میں اپنی ذات پر غور کرتا ہوں اور اپنی بے بساطی کو پاتا ہوں، دیکھتا ہوں، میرے دل کی کیا حالت گل ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے منصب خلافت پر مجھے مقرر فرمایا اور اس منصب کی خاطر لوگ مجھے دعا کے لیے لکھتے ہیں۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہی دیکھا تھا اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ اگر کسی احمدی کو منصب خلافت کا احترام نہیں ہے، اس سے سچا پیار نہیں ہے، اس سے عشق اور وارستگی کا تعلق نہیں ہے، اور صرف اپنی ضرورت کے وقت وہ دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، یعنی خلیفہ وقت کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی کے لیے قبول کی جائیں گی جو خاص اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے لکھتا ہے اور اس کا عمل ثابت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اس عہد پر قائم ہے کہ جو نیک کام آپ مجھے فرمائیں گے ان میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ ایسے مطیع بندوں کے لیے تو بعض دفعہ ہم نے یہ نظارے دیکھے، ایک دفعہ نہیں، بسا اوقات یہ نظارے دیکھے کہ وہ وہاں پہنچی بھی نہیں دعا اور پھر بھی قبول ہو گئی۔ ابھی لکھی جا رہی تھی دعا تو اللہ تعالیٰ اس پر پیار کی نظر ڈال رہا تھا اور وہ دعا قبول ہو رہی تھی۔ بعض دفعہ دعا بنی بھی نہیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی رہی۔ تو اس لیے یہ ایسا ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہمیشہ ہر احمدی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سچے دل اور پیار سے بھیجتا ہے اور وفا کا تعلق رکھتا ہے اپنے محبوب آقا سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعائیں ہمیشہ کے لیے ایسے امتیوں کے لیے سنی جائیں گی۔ اور اگر وہ خلافت سے ایسا تعلق رکھتا ہے اور پوری وفاداری کے ساتھ اپنے عہد کو نبھاتا ہے اور اطاعت کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی دعائیں سنی جائیں گی، بلکہ ان کہیں دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ اس کی دل کی کیفیت ہی دعا بن جایا کرے گی۔ بس اللہ تعالیٰ جماعت کو حقیقت دعا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کا مضمون تو بہت وسیع ہے، لیکن صرف اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے سب سے پہلے وفا کا تعلق عطا کرے، خود اپنی ذات سے یعنی وفا کا تعلق عطا کرے۔ یہ جمعۃ الوداع انہی کے لیے برکت کا موجب ہے جو جمعے کو وداع کہنے نہیں آئے بلکہ آج کے دن کے خاص ماحول کو بڑی حسرت کے ساتھ وداع کر رہے ہیں۔ یہ انہی کے لیے بابرکت ہوگا صرف جو مسجدوں کو وداع کہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اس مسجد کے آج کے خاص ماحول کو روتے ہوئے رخصت کرتے ہیں۔ ورنہ وہ روز صبح شام 5 وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہوا کریں گے، ہر اذان پر ان کا دل مچلا کرے گا،
ہر دوسرے کام سے ان کو نفرت ہو جایا کرے گی اور دل اٹک جائے گا مسجد میں اور چاہیں گے کہ وہ مسجد میں پہنچیں اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ آج کا جمعہ بھی ان کا جمعہ ہے، آج کی دعائیں بھی ان کی جمعہ دعائیں ہیں، آج کی مسجد بھی ان کی مسجد ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ان کے ساتھ وفا کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ گزشتہ جمعہ میں نے تحریک کی تھی جماعت کے سامنے ایک خاص دعا کی کہ بہت سے مقدمات ہیں جن میں معصوم احمدی یا جماعت من حیث الجماعت ملوث کی گئی ہے، اور بڑی دیر سے وہ جماعت کے لیے اور ان افراد کے لیے پریشانی کا موجب بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ اس وقت ایک خاص مقدمہ بھی میرے ذہن میں تھا، میرے پیش نظر تھا، جو چند دن تک پیش ہونے والا تھا، اور اس کے لیے خاص طور پر گھبراہٹ اور پریشانی تھی۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور اپنے فضل سے اس مقدمے میں اس ملوث معصوم شخص کو نجات بخشی۔ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ فَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا وعدہ حاصل کرنے کے لیے اتنا شکر کریں اس مقدمے کے متعلق کہ جس طرح وہ بادشاہ جس کے سامنے ایک شخص حکمت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ ہر دفعہ اس کے منہ سے زہ نکل جاتا تھا، اور ہر دفعہ زہ نکلنے کے اوپر اس کا وزیر اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دیتا تھا۔ یہ اتنی دفعہ ہوا کہ بادشاہ نے وزیر سے کہا یہ اتنا حکیم، اتنا عقل والا انسان ہے کہ اگر میں اس کے پاس اور ٹھہرا رہا تو میرا خزانہ خالی ہو جائے گا، میرے منہ سے زہ نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یعنی تعریف کا کلمہ زہ کمال کر دیا تم نے۔ اور حکم یہ تھا وزیر کو کہ جب زہ کہوں اس کو اشرفیوں کی تھیلی دے دو۔ تو اس نے کہا چلو رخصت ہوں ورنہ یہ بوڑھا ہمیں لوٹ لے گا۔ بس آپ شکر کریں خدا کا، ایسا شکر کہ ہر دفعہ رحمت باری کے منہ سے زہ نکلے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کی رحمتوں کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اس کو یہ جگہ چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں۔ ازلی ابدی طور پر اگر ساری مخلوقات خدا کے پیار کو حاصل کر کے اس کی رحمت سے زہ اس کا ہدیہ وصول کرتی رہیں تب بھی اس کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ بس اس یقین کامل کے ساتھ اپنے شکر کے مقام کو بڑھائیں تاکہ ازیدن لکم کا وعدہ ہمارے حق میں ہمیشہ پورا ہوتا رہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر